فاسفورس کے متعلق ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ میں دوبارہ بتاؤں. فاسز، اچھا صرف فاسز کی بات نہیں ہوئی تھی، الیکٹرولائٹ سالٹس جو ہیں ان کی بات ہوئی تھی. آج یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے خواہش کا اظہار کیا کہ کل جو میں فاسز کی بات کر رہا تھا آج اس کے متعلق پھر بات کروں. کچھ انسانی جسم میں جو محلول ہے ایک خون، اس کے اندر ہی پھرتا ہے، خون کے ذرے بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہی محلول ہے جس کے اندر بہت سے ایسے نمکیات ہیں جو کلیوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں. میٹھا بھی اسی میں رہتا ہے، اسی محلول میں، اور وائٹ کارپسلز اور بہت سے ایسے دفاعی ذرات جو جسم کے ہیں وہ سب اسی محلول کے ذریعے چلتے ہیں. یہ خون کی نالیاں اور اس کے علاوہ بھی پانی ہیں جسم کے اندر، سیپس ہیں بہت سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نمکیات ایک خاص مقدار میں معلق کر دی ہیں. یا معلق تو خون کے ذرے ہوتے ہیں، اس کو معلق نہیں، حل کر دی ہیں. تو حل شدہ چیز کو معلق نہیں کہا جاتا، بلکہ معلق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذرے کسی چیز میں حل نہ ہوئے ہوں اور لٹکے ہوئے ہوں. تو یہ حل ہو کر ایک جان، ایک محلول بن گیا ہے. مثلا نمک کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا، میٹھے کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا، لیکن مٹی کے ذرے بعض دفعہ معلق ہو جاتے ہیں، دودھ کے ذرے معلق ہوتے ہیں، تبھی وہ شفاف نہیں رہتا، دودھ میلا سا رنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے خون کے ذرے معلق ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. جو میں بات کر رہا تھا وہ محلول ہے، اس میں 12 قسم کے نمک ہیں جو حل ہوئے ہیں، اور ان کا ہر وقت ایک توازن قائم رہتا ہے. اگر صحت مند آدمی ہو تو جب بھی وہ ٹیسٹ کروائے گا، کسی عمر کا بھی بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کا ایک ہی ہمیشہ توازن نظر آئے گا. جتنا کالی پوٹیشیم فاسفیٹ ہونی چاہیے اس کے، اور جتنے سوڈیم کلورائڈ ہونا، یعنی نمک کالی میور، سوڈیم نیٹرم میور کہتے ہیں جس کو، اتنا ہی ہوگا. اس طرح کیلکیریا فاس بھی ہے، اس میں نیٹرم سلف بھی ہے، نیٹرم میور کے علاوہ کالی میور بھی ہے، فیرم فاس بھی ہے، میک فاس ہے. تو یہ سارے نمکیات ہیں جو اس کے اندر ہر وقت ایک خاص مقدار میں گھلے رہتے ہیں. جب بیماریاں آتی ہیں تو بعض دفعہ بیماری کے اثر سے کسی ایک نمک کی ضرورت زیادہ محسوس ہو جاتی ہے اور جسم اس کو زیادہ استعمال کر جاتا ہے، اور نارملی ہوتا رہتا ہے، مگر اتنا ہی پھر جسم اور اس کو مہیا بھی کر دیتا ہے. لیکن جہاں توازن بگڑ جائے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور پھر پورا نہ کیا جا سکے، یا بعض بیماریوں میں بعض نمک بڑھ جاتے ہیں ویسے ہی، تو ایسی صورت میں پھر تمام جتنے بھی گلینڈز ہیں ان پر بھی اثر پڑتے ہیں اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اگر کسی مریض کو ایسی حالت میں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کے نظام نمکیات بگڑ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ آخری دموں پر ہے، اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، عام رد عمل اس کے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے.